وہ تمام چیزیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں گی، وہ تمام چیزیں جو اچھی ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے، اور جس کو کرنے کے بعد وہ نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں حاصل ہو وہ ملے گا، وہ تمام کام ہمیں زیادہ تر پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، جس کو کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور بتانے والے بھی موجود ہیں، وہ طریقہ بتانے والے بھی موجود ہیں جنہوں نے وہ تمام کام کر رکھے ہیں۔ جس بھی جگہ پر ہم جانا چاہتے ہیں، جو چیز بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پہلے وہ بہت سے لوگوں نے حاصل کر رکھی ہیں اور وہ بتا بھی رہے ہیں، ان کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر وہ مثالیں بھی موجود ہیں جن لوگوں نے محنت نہیں کی، جن لوگوں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا اور وہ ناکامیاب رہے، ان کی عبرتیں بھی ہمارے پاس لاکھوں اور کروڑوں موجود ہیں۔ اس کے باوجود اور ہمارے پاس خواہش بھی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، جو بھی ہے، کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہمیں کامیاب ہونا ہے یا کچھ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ہی بہتر بنانا ہے، تو ہر چیز ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے اوپر وہ بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھ سے یا آپ سے سوال کیا جائے کہ ہم ایسی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں جو بالکل ہی ایسے شخص کی ہے جو سب کچھ جاننے کے بعد فیل ہو گیا، یا پھر ہمیں ایسی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ہم کچھ نہ کریں، خواہشوں کے غلام رہیں، اپنے نفس کے غلام بن کر اس دنیا سے چلے جائیں، اور پھر یہ خواہشیں جو ہیں یہ تو بہت وقتی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو وہ کامیابی ہے جو محنت کر کے حاصل ہوگی وہ اس کی لذت ہمیشہ کی ہے۔ اور اگر یہ وقت جو ہے کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی سے یاری نہیں کرتا ہے، یہ اس کا ہے جو اس کو اہمیت دے گا۔ وقت کو اہمیت جس نے دی، اس نے اس کو لوگوں کے لیے اہم بنا دیا، اس نے لوگوں کے بیچ اس شخص کو اہمیت دے دی جس نے وقت کو اہمیت دی تھی۔ اور جو وقت کو اہم سمجھ کر کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ایک ایک لمحہ میرا ضروری ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا تو نئی قوم آئے گی، ہمارے بعد ایک قوم آئے گی جس کو کامیابی مل جائے گی اگر وہ محنت کریں گے، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے پچھتاوے کے ساتھ۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں پوری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ اے ایمان والوں کو یوں پکارا گیا کہ تم تو جانتے ہو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تیزی کرو، وہ کام جو اچھے ہیں، جو اللہ نے بتائے ہیں کہ تمہاری دنیا کو، آخرت کو، تمہاری ہر چیز کو سنوار دینے والے کام ہیں۔ دین کا مطلب کیا ہے کہ بیسٹ طریقہ جینے کا، زندگی کو جینے کا سب سے بہترین طریقہ۔ تو جب وہ طریقہ ہم نے تمہیں بتا دیا اور تم اس پر ایمان بھی رکھتے ہو کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، پھر تم سے جب کہا جا رہا ہے کہ ان کاموں میں کرنے میں تیزی کرو، تو تم زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، مطلب زمین پر پڑے جاتے ہو، مطلب تم سے اٹھا تک نہیں جاتا ان کاموں کو کرنے کے لیے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو اور آخرت کی زندگی بالکل تم نے پشت ڈال دی ہے کہ بس دنیا کی زندگی تمہیں مل گئی ہے، اس سے راضی ہو گئے ہو، جو کچھ ابھی تمہارے پاس ہیں، جو کچھ تمہیں ابھی مل رکھا ہے، ابھی کی خواہشیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تمہیں چاہیے ہر وقت، تو یہ ان چیز سے راضی ہو گئے ہو تو ہو جاؤ۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تو یہ جو دنیا کی، یہ جو ابھی کے جو لذتیں ہیں، دنیا ابھی سب سے جو جس وقت تم رہ رہے ہو، یہ لذتیں جو ہیں نا، یہ بہت تھوڑی ہیں اس لذت کے مقابلے میں جو تمہیں محنت کر کے جو لذت حاصل ہوگی، جو نتیجہ تمہیں سامنے دکھے گا، اس نتیجے کو اپنے ہاتھ میں جب لوگے، جب تمہیں محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ کیا زندگی میں، تو وہ لذت بہت بڑی ہے اس لذت کے سامنے جو ابھی تمہیں خواہشوں کو پیروی کر کے، خواہشوں کے غلام بن کے حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم الله عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم، تم کام نہیں کرو گے، تم محنت نہیں کرو گے تو تمہیں ایک تو عذاب ملے گا، ایک تو وہ عذاب ہے جو آگے آنے والا ہے، ابھی بھی یہ عذاب ہے کہ ہر وقت کا افسوس رہ جائے گا کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ فرمایا جاتا ہے
کہ اپنے اندر کمال پیدا کرو اس سے پہلے کہ لوگوں کا کمال دیکھ کر تمہیں غم محسوس ہو۔ اپنے اندر کچھ ایسا پیدا کر لو کہ جب کسی دوسرے کمال کے شخص کو دیکھو تو تمہیں افسوس نہ ہو، تمہیں پتا ہو کہ میرے پاس بھی ایک کمال کی چیز ہے، میرے کردار میں بھی کمال ہے، میں بھی کچھ کر چکا ہوں، میں نے بھی اپنے آپ پر محنت کی ہے۔ ورنہ پھر دوسروں کو دیکھ کے غمزدہ ہوگے کہ اس کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت رہتے ہوئے محنت کر لو، اگر نہیں کی، ہم نے دیکھ لیا کہ تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو ہٹا دیں گے، تمہارے بدلے میں کوئی اور لوگ آ جائیں گے اور ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور یہ چیز اللہ پر بھاری نہیں ہے کہ تمہیں سائیڈ میں کر دیا جائے، دوسرے لوگوں کو وہ کام جو اس نے دیا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیں اور وہ لوگ اس کو لے کر چلیں اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور آپ بس کہ ابھی کروں گا، ابھی کروں گا، اس میں رہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ کامیابی کوشش کرنے والے کو حاصل ہوتی ہیں، تمنا کرنے والے کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کامیابی کی تمنا سے کامیابی نہیں مل جاتی ہے، کامیابی کے لیے کوشش کرنے سے کامیابی ملتی۔ تو یہ سب تمام چیزیں ضروری ہیں، اور وقت کے رہتے ہوئے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور اس آیت میں بھی جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہ ایمان والے ہیں، وہ وہی ہیں جو جانتے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے، تب بھی نہیں چل رہے ہیں۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم دنیا کی زندگی مل جانے سے راضی ہو گئے ہو؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا اتنے سے کافی ہے تمہارے لیے؟ تمہیں اپنی بڑی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ وقتی لذت ہے، اور دنیا کے بھی ہر کام میں، دنیا کی جو یہ خواہشیں ہیں ان میں لگ کر دنیا میں کچھ نہیں کر کے گئے، اپنا کچھ بھی کردار بنا کر نہیں گئے، لوگوں کے لیے مثال بن کر نہیں گئے، تو پھر راضی ہو تو راضی رہو، وقت گزر جائے گا اور پھر ملال اور افسوس اور کاش کرنے کے بجائے کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ جاننا ضروری نہیں ہے، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی کو اپنے بنا لینا۔ عقیدے اور عمل میں جو فرق ہوتا ہے وہ منافقت ہوتا ہے۔ عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ اس چیز سے کامیابی ملے گی، آپ کا یقین کچھ اور ہے، آپ کا عمل کچھ اور ہے، آپ مانتے کسی اور چیز کو ہیں، عمل آپ کسی اور چیز کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ اسی کو منافق کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ریاکار ہے، یہ بندہ، اور منافق کے لیے اچھا انجام نہیں ہے، نہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔